السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے ماں باپ کا مقام۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وبالوالدین احسانہ، کہ اپنے ماں باپ کو تم ہوں بھی مت کہو، ماں باپ کو درجے کو سمجھو۔ ماں باپ کا ایک بڑا مقام ہے، جس کے ماں باپ راضی ہیں اس سے اللہ رسول راضی ہیں۔ آج جو ہم زندگی میں پریشانی ہیں، مصیبتیں، مشکلیں اٹھا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے راضی نہیں ہیں۔ ہم ان سے بہت بدسلوکی کرتے ہیں، اچھی طرح سے بات نہیں کرتے، جھڑک دیتے ہیں، جواب دے دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان سے پوچھیں کہ ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے۔ اپنے والدین کی قدر کریں۔ والدین کی قدر کرنے والوں کی بڑی عظمت ہے، دنیا بھی ان کی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دریافت کیا، پوچھا کہ اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فلاں فلاں جگہ کا فلاں فلاں کسائی جو ہے وہ تمہارا جنت میں ساتھی ہوگا، تمہارا دوست ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، پوچھتے پوچھتے اس بستی تک پہنچتے ہیں۔ تو جب اس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہاں کے لوگ بتاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ کے نبی وہ تو بہت جھوٹا اور مکار ہے، اب اس کے پاس کیوں جا رہے ہیں، مجھے اس سے ملنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی دکان تک پہنچتے ہیں۔ وہ کسائی گوشت کاٹ کے بیچتا رہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ادب سے سلام کرتا ہے، اللہ کے نبی میری دکان پہ۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور آپ کو بٹھاتا ہے اور حضور فرمائیں کیا خدمت کروں، میں اسے ہی تم سے ملنے آیا تھا، تم اپنا کام کرو۔ موسیٰ علیہ السلام بیٹھ جاتے دکان پہ۔ وہ شخص جو ہے ڈنڈی مارتا ہے، کم تولتا ہے، گوشت میں پانی چھینٹتا ہے، لوگوں سے گالی گلوچ کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، اور کل ملا کے بے ایمانی سے پورے دکان کو چلاتا ہے۔ آپ دیکھ کے بڑے حیرت میں آتا ہے کہ اس کا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اپنے جنت میں میرا ساتھی ہوگا، ایسا کون سا عمل ہے۔ آپ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اس کو پتہ نہیں چلتا، لیکن آپ بیٹھے رہتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد پھر کہتا ہے حضور آپ کی دعوت ہے، آپ میرے ساتھ گھر پہ چل کے کھانا کھائیے گا، کھانا کھا کے جائیے گا۔ تو جب دکان وغیرہ ختم ہو جاتی ہے، ہاٹ بازار ختم ہو جاتا ہے، تو وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے کے جاتا ہے، اپنے ہاتھ سے کھانا پکاتا ہے۔ کھانا پکانے کے بعد اس کی بوڑھی ماں موجود رہتی وہاں پہ، جو کہ آنکھوں سے بھی نابینا رہتی ہے، اسے دکھتا نہیں۔ وہ کہتا حضور پہلے میں میری ماں کو کھانا کھلا دو، پھر ہم کھا لیں گے۔ تو بالکل کھلا دو۔ وہ اپنی ماں کے لیے کھانا نکال کے لاتا ہے، ماں کے پاس بیٹھتا ہے، اس کے نوالے بنا کے پہلے خود منہ میں رکھ کے چباتا ہے، پھر چبانے کے بعد وہ چبا ہوا کو اس کی ماں کے منہ میں ڈالتا ہے، اس کی ماں منہ میں لیتی ہے اور نگل لیتی ہے۔ اور نگلنے کے بعد وہ ماں دعا دیتی ہے، کہتی ہے جا بیٹا، اللہ تیرا حشر موسیٰ کے ساتھ کرے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا یہ اعمال ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخشے گا بھی اور میرا جنت میں ساتھی بھی بنا دے۔ آپ کھڑے ہوتے فرماتے مجھے جانا ہے حضور، کھانا نہیں کھائیں گے، بس میرا کام ہو گیا، مجھے جانا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آ جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ اگر دعا کر دیں تو ساری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ ماں جب دعا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ سب کچھ جاننے کے بعد عرش سے پوچھتا ہے عرش تو کیوں ہلتا ہے؟ تو عرش کہتا ہے کہ ماں کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو نے تو بعد میں ہلنا شروع کیا، ہم نے تو ماں کے لب کھلنے سے پہلے ہی اس کی دعا کو اس کے اولاد کے حق میں قبول کر لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے، ایک مرتبہ نوری بابا کے محفل میں سرکار جمال ملت تشریف لائے تھے بریلی شریف سے۔ حضور جمال ملت نے ایک سوال کیا کہ کون کون اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے؟ سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ آپ نے کہا کہ آپ گھر کی چار دیواری میں رہ کے اللہ کے ولی بن سکتے ہو، گھر جاؤ، اپنے ماں باپ کے پیر پکڑ لو، ان سے معافی مانگو، ماں اگر دعا کر دے کہ اللہ میرے بیٹے کو ولی بنا دے تو بلا شبہ تم اللہ کے دوست بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اب ماں باپ جس کے راضی اس سے اللہ رسول راضی۔ آج آپ اپنے ماں باپ کو پریشان کر لو، کل آپ کی اولادیں ہوں گی، اور جب وہ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گی تو آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو فرما بردار بنائے۔ ماں باپ جن کی مائیں نہیں ان سے پوچھیے کہ وہ لوگ کیسے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔
تو آپ سے یہی گزارش ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جب وصال ہوا، جب آپ کوہ طور پہ گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ندا ہے موسیٰ سنبھل کے آنا. موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں ہمیشہ سے آ رہا ہوں، پھر آج ایسا کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اب تمہارے لیے دعا کرنے والے ہاتھ نہیں رہے. تو سبحان اللہ، نے نبی کی ماں بھی نبی کے لیے دعا کرے، اور جب وہ ان کا وصال ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سنبھل کے آنا، اب تمہارے لیے دعا کے لیے ہاتھ نہیں رہے. تو ماں کی قدر کریں، ماں باپ کی قدر کریں، ان سے معافی مانگے. اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی تو پیر پکڑ کے معافی مانگ لیں. آپ کی جتنی پریشانی مشکلیں ان سے دعا کریں. آپ ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، اس کو کون لگاتے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ جس کے ماں باپ راضی اس سے اللہ رسول راضی، اور جس کے ماں باپ ناراض اس سے سب ناراض. پیر و مرشد بھی ناراض، غوث اعظم بھی ناراض، سرکار بھی ناراض، اللہ بھی ناراض. تو اب اپنے ماں باپ کی سے پاؤں پکڑ کے معافی مانگے اور ان سے دعا کرائے کہ امی دعا کرو ہمارے گھر میں اولاد ہو جائے، امی دعا کرو میری روزی آسان ہو جائے، امی میرے لیے دعا کر دو، ابا میرے لیے دعا کر دو. ان کے قدموں کے نیچے ہی جنت ہے. اور جن کی شادیاں ہو گئی ہیں اپنی بیویوں کو کہنے میں آ کے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، وہ بھی ایسا نہ کرے، کیونکہ ان کی بھی بچے ہیں، ان کی جب بہویں آئیں گی تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. کیونکہ آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. حدیث شریف ہے کما تو تردان. اللہ کہنے سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ عمل کرنے کی توفیق دے. کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو، نام رضا تم پہ کروڑوں درود. نارے دوزخ سے بچا فردوس کر ہم کو عطا بندہ غفار نوری با. صفا کے واسطے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.